الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الملک کی ہم آیت نمبر 3 آلموسٹ مکمل کر چکے تھے، اور اس میں ذکر تھا آسمانوں کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم آسمان کی طرف، ساتوں آسمان جو اللہ نے بنائے ہیں ان کی طرف دیکھو، تمہیں اس میں کوئی فطور، تمہیں اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی اور شگاف نہیں ملے گا. حل ترا من فطور آپ کو بتایا تھا، اور پھر میں نے آپ کو فطور کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی ایک الگ سے، جو کہ کلاسیکل اسکالرز اپنی تفاسیر میں کرتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر کوئی کمی، کوئی فلا، کوئی شگاف نہیں ملے گا. دوسرا یہ اس میں کانسیپٹ آتا ہے کہ کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مین آڈینس، ڈورمنٹ آڈینس قریش تھے، تو قریش کو سنایا گیا کہ کون تمہارا ایسا الہ تھا یا کون سی ایسی ہستی تھی. جب اللہ مخلوقات کو انیشیل پلاننگ کرتا ہے تو تمہارے کوئی الہ، تمہارے کوئی آئیڈلز اس وقت اللہ کے ساتھ اس انیشیل پلاننگ میں موجود ہوں. آیت نمبر 4 میں فرمایا ثم مرجع البصر کرتین، تم دوبارہ پھر اپنی نگاہ کو لوٹاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا، وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے گی. وہو حسیر، اور پھر یہ تمہارے لیے حسرت کا ایک معاملہ ہوگا. آیت شروع ہوئی ہے ثم سے، ثم ارجع، تو پھر دوبارہ تم اپنی نگاہ کو لوٹاؤ. ثم جب بھی قرآن میں آتا ہے، آپ جب بھی تلاوت کریں اور آپ کو یہ لفظ ثم ملے، ثم حرف ہے. ثم کا مطلب ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ جو بات ثم کے بعد کہہ رہے ہیں اس بات میں اور پچھلی بات میں ڈیلے ہے، یعنی وقت لگاؤ، ٹیک یور ٹائم، جیسے آپ کہتے ہیں. پہلے کہا تھا آسمان کی طرف دیکھو، دیکھو تمہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی یا اس کے اندر کوئی فلا نظر آتا ہے. آیت نمبر 4 میں ثم کہا، اوکے ٹیک یور ٹائم. ثم ارجع، پھر لوٹاؤ اپنی نظر کو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کس حقیقت کو رکھا ہے. یعنی یہ ثم اور اس کے بعد ارجع البصر کہنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے ہر انسان کو، مسلمان ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا مسلم ہو، اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، ہر انسان کو دعوت ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پونڈر کرنے کی طرف، غور و فکر کرنے کی طرف لے کر آؤ. آج کے انسان نے، جنرلی آج کے انسان نے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہم مسلمانوں کی بات کریں، کیونکہ ہم مسلمان بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں جہاں باقی سارے انسان رہتے ہیں. آج کے انسان نے جنرلی سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم اکثر و بیشتر بولتے بھی سوچے سمجھے بغیر ہیں، اور ہم اکثر و بیشتر فیصلہ بھی سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. ہم اکثر و بیشتر لوگوں کے مختلف جملوں کے اوپر جواب بھی بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ بعد میں آپ کو یا مجھے ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں ایسے نہ کہتی، میں ایسے کہہ دیتی. تو یہاں پر ایک بڑی گہری حقیقت بتائی گئی ہے، اور یہ گہری حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کھڑکی کھل رہی ہے تو جب تک آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تب تک کھڑکی نہیں کھلے گی. کھڑکی کھولنے والوں کو کھڑکی کھولنے دیجیے. آپ لوگ یا تو اپنی کتاب میں دیکھیے، اپنی کاپی میں، یا آپ مجھے دیکھیے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں آپ کی نظر وہاں جا رہی ہے پیریفرل ویو کی وجہ سے، تو نیچے دیکھیے. صحیح، بیکاز آپ سب وہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ اٹس نیچرل انسٹنکٹ کہ مجھے بھی وہاں دیکھنا پڑے گا. اس طرح سے میں بھی ڈسٹرب ہو جاؤں گی اس سے. اس آیت کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت گہری حقیقت بتائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ انسان، کیونکہ انسان ہے، بائی ڈیفالٹ انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے. بائی ڈیفالٹ انسان میں نسیان ہے، فورگیٹفلنس ہے. تو انسان اکثر و بیشتر پہلی مرتبہ میں چیز کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتا. دس از اے جنرل فینومینا جو مفسرون نے ان الفاظ سے ڈیرائیو کیا ہے اباؤٹ دا ہیومن ریالٹی. دس از اے ہیومن فیکٹ، دس از اے ہیومن نیچر فیکٹ کہ انسان پہلی مرتبہ میں
کسی بھی چیز کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتا. اس لیے جب وہ دوبارہ کسی چیز کو آبزرو کرتا ہے تو یا تو اس چیز کی برائی یا اس چیز کی اچھائی اس کو پرومیننٹلی نظر آتی ہے. بعض اوقات انسان کسی چیز کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو بہت ہی انسپائر ہوتا ہے. جب اس کو بار بار دیکھتا ہے تو وہ ساری انسپریشن غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثال تو اچھی نہیں ہے بٹ سمجھ فوراً آ جاتی ہے خواتین کو. شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ سے نیا تو بڑی انسپریشن آتی ہے، بٹ جیسے ہی 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 15 سال گزرتے ہیں، اب تو روز کا ٹاکرا ہو رہا ہے نا، روز آمنا سامنا ہو رہا ہے، تو وہ جو انسپریشن تھی، آپ کتنا اچھا مسکراتے ہیں، آپ بولتے کتنا اچھا ہے، آپ کپ کتنا اچھا پکڑتے ہیں. اچھا بھائی کپ پکڑنا بھی اچھا لگ رہا ہے. اب 10 سال بعد کیا ہو جاتا ہے، آپ کو تو کپ ہی نہیں پکڑنا آتا، ہمیشہ چائے کہیں نہ کہیں گرتی ضرور ہے آپ کے کپ پکڑنے. تو جب انسان غور کرتا ہے تو چیزوں کی گہرائی اس کو سمجھ آتی ہے. صحیح. ایک انسان پہلی مرتبہ ہوائی جہاز میں بیٹھا، جب وہ پہلی مرتبہ بیٹھے گا تو وہ ایک او کا شکار رہے گا، اس کو بڑی امیز فیلنگز آئیں گی، کھڑکی بھی اچھی لگے گی، سیٹ بھی اچھی لگے گی، پورا جہاز کا سفر اس کو انسپائر کرے گا. جب وہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بیٹھے گا تب اس کو سیٹ بھی انکمفرٹیبل لگے گی، کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا، کھڑکی بھی بہت چھوٹی سی لگے گی، اور لگے گا کہ سب جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے. انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو چیزوں کی گہرائی سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعوت دی ہے کہ انسان تھوڑا سا وقت لگائے. اللہ نے اوپن چیلنج کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق جو کہ آسمان ہے، اس کے اوپر خوب غور و فکر کرو، خوب وقت لگاؤ. جتنی بڑی ہبل ٹیلیسکوپ بنا سکتے ہو اتنا بڑا ہبل ٹیلیسکوپ بنا لو. اور اللہ کی اگر آسمان کی مخلوق جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ بہت بڑی لگتی ہے تو تم جس مخلوق کو چاہو، پیچھے آیا تھا نا اللہ نے اس کو جنرل کر دیا تھا کہ اللہ کی رحمان کی جتنی بھی تخلیق ہے تم سب میں کوئی فلا نہیں پاؤ گے. تو آسمان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، دیکھ لو اور ڈھونڈو، اگر تمہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تو نکال کر دکھاؤ. اٹس اے اوپن چیلنج فار ایوری ون. تو ایک اس آیت میں چیلنج ہے. دوسرا اس آیت میں ایک ہیومن نیچر فیکٹ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ چیزوں کی حقیقت ان کو بار بار دیکھنے سے، ان پر وقت لگانے سے، ان کو غور و فکر کرنے سے سمجھنے لگتا ہے. یہاں پر آیا ہے کرتین کا لفظ. کرتینی، آپ میں سے جن کو عربی زبان سمجھ آتی ہے، کرتینی اس تثنیہ ڈیول ہے. عربی زبان میں ایک کی تعداد کے لیے واحد آتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ آتا ہے، اور 2+ کے لیے جمع آتا ہے. یہاں پر کرتینی کا جو پیٹرن ہے یہ تثنیہ ہے، ڈیوالٹی شو کر رہا ہے. لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو میرے ساتھ سورہ رحمان میں تھے، یا آپ میں سے وہ لوگ جن کو عربی زبان آتی ہے، یہ بات میں نے اس وقت بھی مینشن کی تھی اور یہ بات میں آپ کو اب دوبارہ مینشن کر رہی ہوں کہ عربی زبان میں تثنیہ کا کانجوگیشن صرف 2 کا نمبر شو کرنے کے لیے نہیں آتا. عربی زبان میں تثنیہ کا کانجوگیشن جو ہے وہ کثرت کو شو کرنے کے لیے یا وہ ایمفسس کو شو کرنے کے لیے آتا ہے. سورہ ملک کی یہ آیت نمبر 4 جہاں کرتین آیا ہے، یہ کرتین پیٹرن میں تثنیہ ضرور ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس 2 مرتبہ دیکھنا، 2 مرتبہ سے زیادہ مت دیکھنا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہو کرتین کا مطلب صرف 2 ہو تو مطلب ہے کہ اب صرف جو بھی مخلوق دیکھنی ہے 2 مرتبہ دیکھنی ہے، اس سے زیادہ مرتبہ نہیں دیکھنی. کرتین تثنیہ یہاں تاکیدی پیٹرن پر آیا ہے. عربی میں کہتے ہیں کرہ بعد الکرہ، جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں لک اگین اینڈ اگین. انگریزی میں ایسے کہتے ہیں نا، عربی میں اسی چیز کو کہتے ہیں. یہ عربی سے آیا ہے اصل میں انگلش میں. لک اگین اینڈ اگین اصل میں ہے کرہ بعد الکرہ، کسی چیز کو بار بار دیکھنا، کسی چیز پر کانسٹنٹلی فوکس اپنا فکس کر لینا، کسی چیز کو بار بار پوری ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کرنا. تو یہی کانسیپٹ یہاں بتایا گیا. اور اگر آپ اللہ کی مخلوقات پر یہ کرتین کا فارمولا فٹ کریں کسی بھی مخلوق کے اوپر، لیٹ سے آپ آسمان کے اوپر یہ کرتین کا فارمولا فٹ کریں کہ ایک انسان ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ آسمان کو بار بار آبزرو کرتا ہے، کبھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ اپنی کیلکولیشنز کے ذریعے، کبھی آسمان اور زمین کی میگنیٹک فورسز کے ذریعے، کبھی گریویٹیشنل گراؤنڈز کے ذریعے، کسی بھی طرح سے جو بھی سائنٹسٹ ایک مخلوق آسمان کو بار بار دیکھتا ہے. اس وقت فزکس اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جتنا انسان کے سامنے آسمان کی سیلسٹیل اسکائی کی انفارمیشن آتی جا رہی ہے اتنا ہمیں اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ان لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. انسان اتنا اپنے آپ کو
بالکل ایک کمپلیٹلی، جس کو آپ کہتی ہیں کہ ایک معمولی سی چیز سمجھنے لگ گیا ہے. اس آسمان کے ایجز تک آج تک سائنٹسٹ پہنچ نہیں سکے. تو آپ جس مخلوق کو جتنا پڑھیں گی اس کی باریکی، اس کی ڈیپتھ اور واضح ہوتی جائے گی. آپ انسان کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، تو آپ دل کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ دل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو دو طرح کی جو ہیں وہ وینز ملتی ہیں. آپ کو آرٹریز ملتی ہیں اور آپ کو جو ہیں وہ اس کے اندر وینز ملتی ہیں. آپ مزید اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو کیپیلریز ملتی ہیں. آپ مزید اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو بلڈ کنسٹرکشن ملتی ہے. آپ مزید اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو ریڈ بلڈ سیلز، آپ کو وائٹ بلڈ سیلز ملتے ہیں. آپ فردر اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو اپنے بلڈ کے اندر پلیٹلیٹس ملتے ہیں. اینڈ دیر از اے ہیوج سائنس، یو کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. تو اللہ کی جس مخلوق پر بھی وقت لگایا جائے گا، اللہ کی جس بات کو جہاں اللہ نے کہا ہے غور کرو وہاں غور کیا جائے گا، انسان کے سامنے ٹریجرز کے ٹریجرز کھلتے چلے جائیں گے. تو اللہ کی طرف سے دعوت ہے ہر انسان کو کہ تھوڑا سا وقت لگایا جائے. جو قریش تھے جن کے لیے خاص طور پر یہ صورت نازل ہوئی تھی تاکہ ان کے اندر اللہ کی ایکنالجمنٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے، اللہ نے ان کو دعوت دی کہ ڈھونڈو اللہ کی پرفیکشن کو، جس اللہ کا نام، جس رحمان کا نام محمد اپنی زبان سے لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم آس پاس دیکھو گے تم کو محمد کا رب مل جائے گا. قریش کلیم کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں کوئی سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا معجزہ نہیں دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک طرح سے سورہ ملک میں دعوت دی ہے کہ وہ معجزہ جو تم سے پہلی قوموں پر آیا اور جس معجزے کے آنے کے بعد جس نے نہیں مانا اس کو ختم اور تباہ کر دیا گیا، اللہ تم کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے آس پاس موجود ان معجزوں کو دیکھو جو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ موجود ہیں. اس آسمان کو دیکھو جو تم ہمیشہ سے دیکھتے ہو، لیکن کرتین، اب ذرا اس لینس سے دیکھو جس لینس سے محمد تم کو دکھانا چاہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا آبزرو کرو، صرف اتنا آبزرو کرو کہ جو آسمان تمہاری زندگی کا ریگولر حصہ ہے، سورج کا نکلنا آسمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، چاند کا آنا جس کے ساتھ آپ کا کیلنڈر کنیکٹڈ ہے وہ بھی آسمان سے کنیکٹڈ ہے. عرب کے لیے جتنی ٹریولنگ ہوتی تھی وہ ساری کی ساری ستاروں کے ذریعے ہوتی تھی، اس لیے کہ نیویگیشن اسی کے تھرو کرتے تھے. تو اللہ نے کہا جو کام تم آلریڈی کرتے ہو، جس آسمان کو تم آلریڈی اتنا دیکھتے ہو، صرف اب ذرا تھوڑا سا مزید اپنے تفکر اور تدبر کے ساتھ دیکھو، ان الفاظ سے دیکھو جن الفاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھنے کا کہہ رہے ہیں، تو تم کو یہ معجزہ خود بخود محسوس ہوگا. ثم مرجع البصر کرتین، تو اپنی نگاہ کو بار بار تم لوٹاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا، جب تم بار بار بھی لوٹاؤ گے تو جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ کی مخلوقات کو اتنی مرتبہ تمہیں اصل میں شرمندگی ہوگی، کیونکہ یہ آیت مینلی نافرمان کو ایڈریس کر رہی ہے. تو ایک اینگل مومن کے لیے ہے اور ایک اینگل کافر کے لیے ہے. جتنی مرتبہ بھی اللہ کی مخلوق پر تم غور کرو گے خاصیاً اتنی مرتبہ تمہیں شرمندگی ہوگی. کس بات پہ شرمندگی ہوگی؟ اس لیے کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ لیا اور آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جبرائیل کے ذریعے آئی ہوئی وحی ہے. جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اہم تو ہم ہیں، محمد اور محمد کے ساتھی تو معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈنس ہیں، ان کو جتنی مرتبہ اگر مخلوق پر غور کرنے کا موقع ملا وہ شرمندہ ہوں گے. خاصیاً اصل میں اگر آپ اس کی بالکل عربک روٹ میں چلی جائیں، یہ لفظ کہاں سے ڈیرائیو ہوا اور کیسے استعمال اس کا عربی زبان میں آیا. خاصیاً عربی زبان میں بولتے تھے جب کسی جانور کو نفرت سے دور کیا جائے. جیسے آپ کسی جانور سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. آپ اس کو دور کرتے ہیں اپنے سے. کسی کو بلی پسند نہیں ہوتی ہے بعض خواتین کو، تو وہ بلی کو بالکل 1-2 فیٹ دور سے ہی جو ہیں وہ اپنے سے دور کرنا شروع کرتے ہیں، وہیں سے اس کو جوتا دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ قریب نہ آئے. کسی انسان، بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں نا جو بلی کو دیکھ کر ہی کرسی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو بلی نہ ہوا کہ برا بھالو ہو گیا، اتنی سی بیچاری معصوم سی بلی آ رہی ہے اور کرسی پہ کھڑی ہو گئی. تو کسی کے انکمفرٹیبل ہونے کی وجہ سے، یعنی کسی چیز سے آپ انکمفرٹیبل ہیں تو آپ اس کو دور کر دیں. ایک اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے. ایک خاصیت کا مفہوم ہوتا ہے نہایت شرمندگی کی وجہ سے نگاہ کا نہ اٹھنا، اتنا شرمندہ ہونا کہ آنکھیں اٹھا نہ پانا. اکثر انسان ایسی شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی دنیا کی اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ رکھے
کبھی کبھی انسان اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ نگاہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. دا کلاسیکل ایگزامپل, بچہ ہے 4-5 سال کا اور وہ اماں کی لپسٹک کو پورے کارپیٹ پر پینٹنگ کے ساتھ اس نے حشر برا کر دیا. لپسٹک تو گئی, اماں کا کارپیٹ کا بھی برا حال ہوا, اور ادھر سے اماں نے کمرے میں انٹری دے دی. اب وہ جو بچے کی آنکھیں ہوتی ہیں نا, جس کو آپ کہتی ہیں اللہ چوروں کی طرح کر رہا ہے, آنکھیں نیچے کرے گا پھر دیکھے گا, پھر نیچے کرے گا پھر دیکھے گا. یہ والی کیفیت بھی جو ہے یہ خاص سی ان والی کیٹیگری ہوتی ہے, جب انسان شرمندہ ہو جائے اور بہت زیادہ شرمندہ ہو جائے. تو یہاں یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے جب اللہ نے نافرمان لوگوں کو سزا دی تھی اور ان کو بندر بنا دیا تھا. کونو قردتن خاسئین, تم سب بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے, دور کیے ہوئے, یا دوسرے مفہوم میں شرمندہ ہوئے, جن کے اندر شرمندگی کا ایلیمنٹ اپنی ایکسٹریم پر ہو. تو یہاں کیا مراد ہے؟ نظر کیسے شرمندہ ہوتی ہے؟ ینقلب علیک البصر خاسئا, اللہ نے کہا جتنا اللہ کی مخلوقات پر غور کرو گے, جتنا اللہ کی بات کو سمجھو گے, جتنی مرتبہ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھو گے, اصل میں اپنی حیثیت, اپنا مقام واضح ہو جائے گا. اس کا میں آپ کو ایک بات سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں, قریش میں سے وہ تمام لوگ جو ایک وقت میں زبردست پرسیکیوشن کر رہے تھے مسلمانوں کی, زبردست ظلم کرتے تھے, پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک مرتبہ سن تو لیں. اور جب انہوں نے سنا اور پھر جب انہوں نے اللہ کی رحمت سے اسلام قبول کر لیا, تو یقیناً کئی دن تک بعض دفعہ جو تھے وہ مسلمانوں سے گھبراتے تھے بعض لوگ, اس لیے کہ نظر نیچی رہتی تھی نا کہ ہم نے ایک ٹائم پر ظلم کیا ہے. مٹیریلسٹیکلی آج ہم انسان اس ینقلب علیک البصر خاسئا کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم ایسی دنیا کا حصہ ہیں جس دنیا کا مین تھیم مٹیریلزم ہے. ہم لوگوں کو ان کے کپڑوں سے گیج کرتے ہیں, ہم لوگوں کی گھڑیوں سے ان کو گیج کرتے ہیں, ہم لوگوں کے گھروں سے ان کو گیج کرتے ہیں, ہم لوگوں نے کس سائز کا ڈائمنڈ پہنا ہے اس سے اس کو گیج کرتے ہیں. کسی بھی گیدرنگ میں جہاں پر ہو سکتا ہے آپ فرسٹ ٹائم جائیں اور آپ کو دیکھنا ہو کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے جس سے آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا 1-2 گھنٹے کا وقت گزار سکیں چیٹنگ کر کے. یوزلی انسان فطرتاً جب اپنے آپ کو اللہ سے دور کیے ہوئے ہوتا ہے, اور جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری دنیا میں ایک مٹیریلزم کا ٹرینڈ ہے, آپ سر سے لے کر پاؤں تک کسی کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر میں آپ اس کی ویلیو ایسس کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ان سے بات کرنا جو ہے اٹس ریسپیکٹیبل اور ان سے بات کرنا از بینیتھ مائی ڈگنیٹی, تو انسان ان کی مٹیریلسٹکلی ویلیو ایسس کر کے پھر ان سے بات کرتا ہے. اٹس اے کامن ٹرینڈ ناؤ اے ڈیز. جہاں 2 خواتین 2 لوگ 4 لوگ بیٹھتے ہیں, باتیں شروع ہوتی ہیں. آپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں؟ بٹ وائی دس از اے فیوریٹ کوشچن. میرے بچے کسی بھی اسکول میں جاتے ہوں, آپ کو اس سے کیا کنسرن ہے؟ بٹ نہیں, پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, جب جواب آپ کو ملتا ہے سو اسکول کے نام کے اکارڈنگلی ایک پورا لائن آف ایکشن سننے والے کے ذہن میں بن جاتا ہے. او اچھا اس اسکول میں جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا, تو پھر یہ ہوگا, تو پھر یہ ہوگا, تو پھر یہ ہوگا. دس از اے مٹیریلسٹک مائنڈ. اور بعض اوقات ہم انسان اس مٹیریلزم کی وجہ سے دھوکے بھی بہت کھاتے ہیں. بعض لوگ پہننے اوڑھنے میں نہایت سادہ ہوتے ہیں, نہایت سادہ. اور بعض دفعہ کسی انسان کو کوئی ایسا متکبر انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے سیدھی سادھی ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا, ان کے تو اوڑھنے پہننے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ان کو فیشن کا کچھ نہیں پتا. اور اگر کبھی میں آپ کو ایک سینیریو بلڈ کر کے بتا رہی ہوں, اور کبھی ایسے انسان کے گھر وہ خاتون آپ سے کہیں چلے میں آپ کو اپنے گھر لے کر چلتے ہوں, اور آپ اس انسان کے گھر جاتی ہیں جو دیکھنے میں نہایت سادہ خاتون لگ رہی تھیں, متکبر انسان جن کو سمجھ رہا تھا ایسی کوئی معمولی سی خاتون ہے. پھر جب آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ گھر محل نما ہوتا ہے. کہنے کو بہت معمولی سی مثال ہے, لیکن ہر انسان جب اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے کلام اور اللہ کے اسلام اور اللہ کی دیوی شریعت کو سمجھنا شروع کرتا ہے, تو دور بیٹھ کر جو ہم بعض اوقات بہت شک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, دور بیٹھ کر جو ہم ایروگنس میں بڑی ایلیگیشن شریعت پر لگا رہے ہوتے ہیں, جب ہم دین میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود شرمندگی بھی ہونے لگ جاتی ہے. علم انسان کے اندر سے اس ڈیفائنس کو ختم کر دیتا ہے جو ڈیفائنس بیریئر ہے اور اللہ کے کلام اور اللہ کی مخلوقات کی گہرائی میں نہیں پہنچنے دیتی. اس میں دونوں سبق ہم لینے ہیں. اللہ کے کلام کے سامنے بار بار آ کر بیٹھنے سے انسان کے تکبر کا شیل ٹوٹتا ہے. پھر جب آپ انسانوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو مٹیریلسٹکلی گیج نہیں کرتے. کسی انسان کی ویلیو اس کے کپڑوں, اس کی گھڑی, اس کے بیگ, اس کے جوتوں سے, اس کے گھر سے نہیں لگائی جاتی.
کسی انسان کی ویلیو اس کے اخلاق، کردار اور اس کے ویلیو اسٹرکچر سے لگائی جاتی ہے. یہ اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. اسی طرح سے اللہ کے کلام کے ساتھ جو جتنا وقت لگاتا ہے وہ کبھی بھی نہ مخلوقات کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، نہ انسانوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، نہ شریعت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے بصر کا لفظ استعمال کیا ہے. بصر کے اندر انسائٹ آتا ہے. اپنی انسائٹ کو استعمال کرو، اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرو، اور اپنی انسائٹ اور انٹلیکٹ کو انسان صحیح ڈائریکشن پر استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو جائیں. ورنہ انٹلیکٹ استعمال ہوگی اپنی مرضی کی چیزوں میں، آنکھیں استعمال ہوں گی اپنی مرضی کی چیزوں میں. تو اللہ نے یہاں دعوت دی ہے، جتنا اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے دیے ہوئے لینس کے ذریعے سمجھو گے اتنا تمہیں اپنی حیثیت، اپنا مقام محسوس ہوگا. رب کے سامنے تمہیں اپنی حیثیت پتہ چل جائے گی. واہوا حسیر، اگر اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تو پھر حسرت ہی حسرت رہ جائے گی. انسان اپنی زندگی کے آخر میں حسرت لے کر اللہ کی طرف پلٹے گا. تو جو بھی اسلام سے دور بھاگ رہا ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 4 میں ایک بہت سٹل انداز میں اس کو دعوت دی گئی ہے، اور جو اللہ کے کلام سے جڑ گئے ہیں ان کو ایک بہت اچھے انداز میں، ایک حکمت بھرے انداز میں طریقہ سمجھایا گیا ہے. تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے دوست، تمہارے گھر والے، تمہارے رشتہ دار اسلام کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، کوئی بات نہیں. تھوڑا تھوڑا بار بار ان سے ذکر کرو، تھوڑا تھوڑا بار بار ان کو سوچنے پر مجبور کرو، تھوڑا تھوڑا بار بار ان کے سامنے قرآن کی بات کو رکھو، اپنی اللہ کے سامنے اطاعت کے معاملے کو ڈسکس کرو. انشاءاللہ اس میں ریا نہیں آئے گی، بلکہ آپ انسینٹیو دیں گی اپنے گھر والوں کو اس طرف جڑنے کا. تو ایک امید کی کرن اس کے اندر موجود ہے. دنیا کی حسرت کے مقابلے میں آخرت کی حسرت خطرناک ہے. بہتر ہے ہم اپنی غلطیاں آج ایڈمٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کسی انسان نے اسلام پر بلیم کیا ہوں، ہو سکتا ہے کسی انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بلیم کیا ہوں، ہو سکتا ہے کسی انسان نے شریعت کو باربیرک کہا ہو کہ شریعت کی سزائیں باربیرک ہیں، یہ آبسلیٹ سزا ہے. اسلام کی سزائیں آپ کے پاس جو قرآن میں موجود ہیں، جن کو آپ حدود کہتے ہیں، جو شریعہ لاس کا حصہ ہیں، کیا آپ اور میں آج کے دور میں اس پر اپولوجیٹک ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے اپولوجیٹک؟ کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تعزیرات میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تعزیرات آتی ہیں وہ جگہ جہاں پر اسلام نے کوئی حدود مینشن نہیں کی. چھوٹی چھوٹی چیزیں جج اکارڈنگ ٹو سچویشن ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن حدود فکسڈ ہیں. اگر ایک شادی شدہ انسان، مرد ہو یا عورت، زنا کرتا ہے، اسلام کی سزا کیا ہے؟ رجم، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. اتنے پتھر مارے جائیں گے، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا. سٹوننگ ٹو ڈیتھ، اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کا انتقال ہو جائے. سننے کو بڑی بروٹل لگتی ہے، ہاں بہت باربیرک لگتی ہے، لیکن کسی ایک انسان کو ایسی سزا مل جائے تو آئندہ کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کسی اپنے شوہر و اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی نامحرم کے ساتھ اس حد تک انوالو نہیں ہوگا کہ زنا کی حد تک پہنچ جائے. وہ زنا جس کی شرمگاہ تصدیق کر دے. شرمگاہ کی تصدیق کے زنا پر رجم کی سزا ہے. تو ہمیں اپنی سزاؤں کے اوپر، ہمیں اپنے اسلام کے شریعہ لاس کے اوپر اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. دنیا میں اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، بعض دفعہ مسلمان ہوتے ہیں، نان مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان ہوتے ہیں، علم نہیں ہے نا، قرآن پر غور نہیں کیا، شریعت پر وقت نہیں لگایا، اسلام اپنی چیز نہیں لگتا، کبھی اسلام کو ڈیفینس کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے کلاسز کا حصہ نہیں بنے. بعض دفعہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیڈوفائل تھے. ہاؤ کین ون سے دس کہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا جب آپ کی عمر 50+ تھی؟ یہ مسلمان کی زبان سے اگر جملہ نکلے گا تو سوائے اس کے کہ لا علمی ہے، سوائے اس کے کہ جہالت کے پردے ہیں، سوائے اس کے کہ غفلت کے ونیئرز ہیں، اور کچھ نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے ایسے مسلمان کے ساتھ؟ غصہ یا ہمدردی؟ ہمدردی. غصے سے نہیں آتا چیز. مسلمان ہے نا، آپ نے اور میں نے اس کو ہمدردی کر کے محبت کے ساتھ دین کے علم کی طرف لے کر آنا ہے. اس کے اوپر جو غفلت اور جہالت کے ونیئرز ہیں ایک ایک کر کے اس کو ہٹانا ہے، اس کو اتارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اس آیت کے اندر کہ روز محشر کی حسرت سے بہتر ہے انسان دنیا میں
حسرت کا شکار ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے. دنیا کی محبت سے اللہ کی محبت کا سفر جو انسان علم کے ذریعے صرف کر سکتا ہے، دنیا کی محبت سے اللہ کی محبت کا سفر انسان کو الٹیمیٹ سفرنگ سے بچا لیتا ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف وَهُوَ حَسِيرٌ. دنیا کی محبت تھی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اب دنیا کی محبت کس میں کنورٹ ہو گئی؟ اللہ کی محبت میں. جب اللہ کی محبت ٹاپ پرائرٹی بن جاتی ہے تو انسان الٹیمیٹ سفرنگ سے بچ جاتا ہے. یہاں تک سورہ ملک کا پہلا حصہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. یہ پہلا سیکشن آیت نمبر 1 سے 4 تک تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈومینین کو اسٹیبلش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈومینین کے مقابلے میں انسان کی ویکنس کو کمپیئر کر دیا تاکہ ہم انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو جگا لیں. جو مسلمان سوچ سمجھ کے ہر رات سورہ ملک پڑھے گا اس کو اپنا اور اپنے خالق کا مقام ایک مرتبہ یاد ضرور آئے گا. اگلا حصہ سورہ ملک کا جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دس از دا سیکنڈ سیکشن، اور یہ سب سے بڑا سیکشن ہے جو سورہ ملک میں آتا ہے، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، 5 till 15. اس میں مومن اور کافر دونوں سے بات کی جائے گی، دونوں کو ایڈریس کیا جائے گا. فرق صرف یہ ہے کافر کی آخرت کی تصویر ہے، اور جو کافر کی آخرت کی تصویر ہے وہ بہت ہی گرافک وارننگ کے ساتھ ہے، اور جو مومن کی تصویر یا جو مومن کی بات یا جو مومن کی سے ڈسکس کرتی ہوئی آیات ہیں یا جو مومن کو ایڈریس کرتی ہوئی آیات ہیں وہ اس کی زندگی کے بارے میں ہیں کہ اللہ ہر مومن کا زندگی میں بہترین حامی اور مددگار ہوتا ہے. اللہ ہر مومن کو اس کے کرنٹ سینیریو میں بہترین برکت پرووائڈ کرتا ہے. آخرت میں تو برکت والی زندگی عطا کرے گا ہی کرے گا مومن کو، لیکن زندگی میں بھی اللہ ہر قربانی دینے والے کو، اللہ ہر قرآن پر عمل کرنے والے کو اس کے کرنٹ سٹرگلز میں بہترین مدد پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ آسمان سے شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 5 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے آسمان کو بیوٹیفائی کیا ہے. السماء آیا، پیچھے کی آیت میں کیا آیا تھا؟ آیت نمبر 3 میں سماوات تھا، یاد رکھیے گا سماوات پلورل تھا، جمع تھا. یہاں کیا آیا؟ السماء، واحد آیا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یقیناً آسمان کو بیوٹیفائی کیا ہے، زینت دی ہے چراغوں کے ذریعے. بِمَصَابِيحَ، چراغ کون سے ہوتے ہیں آسمان پر؟ ستارے، سٹارز جو ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہی ستاروں کو ہم استعمال کرتے ہیں شیطانوں کو سٹون کرنے کے لیے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ہے پرفیکٹ عذاب، آگ کا جو کانسٹنٹلی بڑھتی رہتی ہے. تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ڈینائی کر رہے تھے ان کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ چکے تھے ان میں بھی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے السماوات سے ایک ٹرانزیشن کیا ہے السما کا. 7 آسمانوں پر کیا غور و فکر کرو گے؟ چھوڑو 7 آسمان، اپنے دنیا کے آسمان کو دیکھو جو تمہارے سروں کے اوپر موجود ہے، دا کلوزسٹ ون، جو اللہ تعالیٰ نے پہلا دنیا کا آسمان بنایا جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. اللہ نے وَلَقَدْ کہہ کر بات شروع کی ہے. 7 آسمانوں کو چھوڑ دو، یقیناً ایک ہی آسمان پر فوکس کر لو. ذرا دیکھو اس کو. اللہ نے آسمان کے 2 فنکشنز اس آیت میں مینشن کیا ہیں. ایک، اللہ نے اس کو بیوٹیفائی کیا ہے، کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. تو ایک ہے اس کی بیوٹیفیکیشن، یو کین سے دس از اسٹائل. اللہ نے آسمان کو خوبصورتی دی ہے. دوسری چیز اللہ نے جو اس کا دوسرا فنکشن مینشن کیا ہے وہ ہے اس آسمان کا ایک مقصد، کہ اس آسمان پر جو ستارے ہیں ان ستاروں کا مقصد یہ بھی ہے جہاں وہ روشنی دیتے ہیں، جہاں وہ بیوٹیفیکیشن کا سامان ہے، وہاں وہ شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایک مخلوق کے 2 فنکشن مینشن کیے ہیں. خوبصورتی، اگر آپ بی مسابی پر فوکس کریں گی تو بی مسابی کے آپ کو 2 فنکشنز ملیں گے، خوبصورتی پلس دوسرا مقصد کیا ہے؟ مقصد، پرپس. ایک ہے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، ستارہ چمکتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، آسمان اچھا لگتا ہے. دوسرا ہے اللہ نے اس کو ایک مقصد بھی دیا ہے. اللہ کا یہ اصول خوبصورتی کا، یا آپ اس کو پرفیکشن کہہ لیں یا آپ اس کو کہیں خوبصورتی پلس مقصد، یہ ہر مخلوق کو دیا ہے، چاہے کوئی زمین پر چلنے والی چھوٹی سی چونٹی کیوں نہیں ہے.
ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ آپ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد پیدا نہیں کی، نہ درخت، نہ پودا، نہ جانور، نہ انسیکٹ، نہ ایمفیبین، نہ ریپٹائل، نہ اینیمل کنگڈم میں کچھ، نہ پلانٹ کنگڈم میں کچھ، نہ سیلیسٹیل اسکائی پہ کچھ، نہ ڈیپ ڈگنگ ارتھ میں کچھ. اللہ نے کچھ ایسا پیدا نہیں کیا جو بے مقصد ہو. اور ہر مخلوق میں یہ دو چیزیں موجود ہیں، ایک ہے اسٹائل، ایک ہے سبسٹنس. ایک ہے اس کی فزیکل پرفیکشن اور دوسرا ہے اس کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کے ساتھ پیدا کیا ہے ہر مخلوق کو، اور یہاں ستاروں کی بات کی ہے بمصابیح کی، تو کیا اللہ نے انسان کو ان دو چیزوں کے بغیر پیدا کیا ہوگا؟ اللہ نے انسان کو فزیکلی پرفیکٹ بنایا. سورہ 3 کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے انسان کا سٹائل، فزیکلی پرفیکٹ بنایا ہے اللہ نے انسان کو، پورا احسن تقویم کے ساتھ بنایا ہے، ان دا بیسٹ فارم. اور اللہ نے مقصد کیا دیا ہے انسان کو، سبسٹنس کیا دیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف ایک مقصد سے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اللہ کی ہر مخلوق میں یہ دو چیزیں ہیں. اس میں ایک سبق ہر پڑھنے والے کے لیے، ہر سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے، ہر سورہ ملک پر تدبر کرنے والے کے لیے، یہ کمبینیشن اپنی کردار کا حصہ بنائیے. یو شوڈ ہیو سبسٹنس، یو شوڈ ہیو اسٹائل. کیسے؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا قرآن کا علم، دو چیزیں. عقیدہ علم میں ہی آ جاتا ہے لیکن میں اس کو پرفیکٹلی ڈیفائن کر رہی ہوں. عقیدہ آپ کا ایمانیات کتنا اسٹرانگ ہے، اور آپ کا قرآن کا علم، یہ ہے آپ کا سبسٹنس جو آپ کو دنیا کا مقصد بتائے گا کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے. ٹھیک ہے؟ دو چیزیں بتائی ہیں میں نے سبسٹنس میں، مقصد میں. کیا بتایا؟ ایک عقیدہ، تاکہ آپ کا ایمان بالکل پیور ہو، ابراہیم علیہ السلام جیسا حنیف والا کیٹیگری والا. ایک میں نے آپ کو بتایا عقیدہ سبسٹنس میں آئے گا، اور دوسرا قرآن کا علم. دوسرا فیکٹر تھا ہر مخلوق کے اندر سٹائل کا. سٹائل میں بھی انسانوں کے دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہماری فزیکل پرفیکشن اور دوسری ہماری اخلاقی پرفیکشن. جب تک یہ کمبینیشن D2+2 کا نہیں بنتا، انسان اشرف المخلوق کی کیٹیگری پر آ نہیں پاتا. انسان ہوتا ہے، ہومو سیپین ہوتا ہے، اشرف المخلوق نہیں بن پاتا. تو سبسٹنس میں کیا ہے؟ عقیدہ پلس قرآن، اور سٹائل میں کیا ہے؟ فزیکل پرفیکشن پلس اخلاق. میں نے سٹائل میں فزیکل پرفیکشن کے ساتھ اخلاق اس لیے رکھا ہے کہ ہماری فزیکل پرفیکشن ایک لمٹ تک صرف ہمارے ہاتھ میں ہے. وزن کنٹرول کتنا کر سکتے ہیں، کتنا نہیں کر سکتے، کھانا کتنا کھا سکتے ہیں، کتنا نہیں کھا سکتے، ایکسرسائز کتنی کر سکتے ہیں، کتنی نہیں کر سکتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نقوش دے دیے، جو فیچرز دے دیے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جو پرماننٹ ہو. تو اللہ نے ہمارے اندر بھی سٹائل اور سبسٹنس رکھا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں یہ چاروں ایسپیکٹ خوبصورتی کے ساتھ مکمل کریں. دیکھیں، اسلام بہت بیلنسڈ دین ہے. اسلام نے آپ کو اور مجھے یہ دنیا دی ہے، اور ہم نے اسی دنیا میں اس سٹائل کی اپروچ رکھتے ہوئے، بہترین اخلاق اڈاپٹ کرتے ہوئے، بہترین پیکج اپنا بناتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت میں اللہ کی رحمت کے لیے ایلیجبل کرنا ہوتا ہے. ہم اس دین سے تعلق نہیں رکھتے جو کہتے ہیں دنیا کرسڈ ہے. ہمارے لیے دنیا کرسڈ نہیں ہے، ہمارے لیے دنیا مسافر خانہ ہے. ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ گزرنے کی جگہ ہے. ہم نہیں کہتے دنیا کرسڈ ہے. دس از اے کرسچن مینٹیلٹی جو یہ سمجھے کہ دنیا کرسڈ ہے، دنیا میں سے کچھ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. دس از ناٹ آور کریڈ ایٹ آل. اللہ نے آپ کی اور میرے لیے دنیا کی نعمتیں بنائی ہیں، فاکہہ میرے اور آپ کے لیے بنے ہیں. قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرنا، باؤنڈریز کراس نہیں کرنا. تو اس اپروچ کو، جو بیلنسڈ اپروچ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے. علم حاصل کر کے مقصد حاصل کرنا ہے، اور ہم نے اخلاق اڈاپٹ کر کے اپنے سٹائل کو خوبصورت بنانا ہے. اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر وہی خوبصورتی آئے گی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس مخلوق کو، انسان کی مخلوق کو بنایا ہے. اللہ نے خود یہاں پر آسمان کی خوبصورتی کو ایڈمائر کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے زینت کا، زینا،
عورت کو جیسے زینت کی اجازت ہے، بس وہ زینت تبرج الجاہلیہ نہیں ہونا چاہیے. زینت کا اظہار اپنے محرم رشتوں کے سامنے ہونا چاہیے یا اپنی خواتین کے سامنے ہونا چاہیے. اگر زینت اڈاپٹ کی ہے عورت نے، اللہ نے جتنی زینت کے سامان پیدا کیے ہیں، سلک اور گولڈ مرد پر تو حرام کر دیا. آپ میں سے جتنی وہ یہاں مائیں بیٹھی ہیں جن کے بچوں کی، لڑکوں کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں، پلیز ان کی رنگز گولڈ کی مت بنوایا کریں. گولڈ کی مرد کو اجازت نہیں ہے. سلک کے کرتے عام ہیں بچوں کے، چھوٹے بچوں کے، لڑکوں کے بھی اور مردوں کے بھی. عید آ رہی ہے، جتنا بھی مینس کلیکشن باہر آئے گا اس کے اندر سلک بڑے آرام سے بلینڈڈ ہوتا ہے. سو میک شیور پیور سلک مرد نہ پہنے، میک شیور پیور گولڈ مرد نہ پہنے. آپ پلاٹینم پہن سکتے ہیں اگر آپ کو رنگ اپنے بیٹے کی بنانی ہے، یا آپ نے اپنے ہونے والے داماد کو رنگ دینی ہے، آپ کو بہت شوق آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، رنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، وہ داماد نہیں بنے گا. کیا ہے یہ آئی کہاں سے ہے ذہنیت؟ معلوم ہے نا کہاں سے آئی ہے؟ کرسچن سے آئی ہے. بالکل جیسے اب ہمارے اندر بیبی شاور اور برائڈل شاور بھی آ گیا. آج سے 10 سال پہلے کسی کو پتا تھا برائڈل شاور اور بیبی شاور؟ نہیں. یہ چیزیں پینیٹریٹ ہوتی ہیں جب کلچرز اس طرح سے مرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں آپ کو اور مجھے بات بتائی گئی ہے، زینت وہ اختیار کی جائے گی جیسے کہ جس زینت کا شریعت کے دائرے میں اللہ نے اجازت دی ہوگی. جیسے اللہ نے آسمان کو بیوٹیفائی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیوٹیفائی کیا ہے. اللہ نے اس دنیا میں سٹائل اور سبسٹنس دونوں رکھا ہے. سٹائل رکھا ہے جنت کے گلمپس دکھا کے. اگر دنیا میں آبشاریں نہ ہوتے، اگر دنیا میں 4 موسم نہ ہوتے، اگر دنیا میں گرینری نہ ہوتی، اگر دنیا میں سمندر نہ ہوتے، اگر دنیا میں آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے پرلز نہ دیکھے ہوتے، اسمال وائٹش پرلز نہ دیکھے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ جنت کا پریویو بتاتا قرآن میں کہ واٹر فال ہوتی ہے اور دریا ہوتے ہیں اور نہریں ہوتی ہیں اور پرلز ہوتے ہیں اور لولو والمرجان ہوتے ہیں، اور ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوتے، تو ہم ریلیٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یہ دنیا کرسڈ نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو ہم پر بین نہیں کیا ہے. بس اللہ چاہتا ہے دنیا ویسے استعمال کرو جتنی میں نے تمہیں شریعت کے دائرے میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. جب آپ اللہ کی فرما برداری میں دنیا استعمال کریں گے، دنیا کی نعمتیں ایک پریویو بن جائیں گی جنت کا. اس لیے کہتے ہیں جیسے آسمان اور ستارے سٹائل اور سبسٹنس کے ساتھ ہیں، انسان سٹائل اور سبسٹنس کے ساتھ ہے، اللہ کی ہر مخلوق سٹائل اور سبسٹنس کے ساتھ ہے. دنیا میں سٹائل ہے، زینت ہے، اور سبسٹنس کیا ہے؟ اس دنیا کو ایسے گزارو کہ جیسے تم یہاں پر مسافر ہو. اسی دنیا کی فرما برداری، اسی دنیا کے سجدے، اسی دنیا کا قیام، اسی دنیا کے روزے، اسی دنیا میں اللہ کی عبادت آخرت میں جنت کا مستحق بنائے گی. دس از دا سبسٹنس آف دس دنیا جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ آیت نمبر 5 میں ایک فیکٹر جو کلاسیکل اسکالرز نے بہت تفصیل سے مینشن کیا ہے اپنی تفسیروں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہر مخلوق میں یہ 2 فنکشنز موجود ہیں. ایک ان میں مقصد ہے، ایک ان میں خوبصورتی ہے. دوسرے معنی مفسرین نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کے کیے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب شیطان آسمان کے ریسٹرکٹڈ جگہوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے جنات، جو کہ شیطانوں میں سے یقیناً ہوتے ہیں، سب شیطان جناتی ہوتے ہیں. جب جنات آسمانوں پر ٹریول کرتے تھے، جنات کے لیے آسمان پر ٹریول آسان ہے ہمارے مقابلے میں. دونوں اکاؤنٹیبل مخلوق ہیں، دونوں کو برابر کی جنتیں دی جائیں گی اگر وہ فرما برداری کریں گے، دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اگر وہ رب کی نافرمانی کریں گے. دونوں کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں. سائملٹینیسلی ہماری اس دنیا کو، اس پلانٹ ارتھ کو جن ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہاں درمیان میں ایک بیریئر موجود ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتے. وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتے. وہ آسمانوں پر آرام سے فریلی موو کر سکتے ہیں، ہم آسمان پر فریلی موو نہیں کر سکتے. ہم جہازوں کے محتاج ہیں، ہم پیراشوٹس کے محتاج ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے جس سے ہم آسمانوں پر ٹریول کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے جنات اوپنلی آسمانوں پر موو کرتے تھے. آپ کے بعد سے کانسٹنٹلی اب بھی جنات کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. اب جنات فریلی آسمانوں میں نہیں موو کرتے، جاتے ہیں بٹ اسٹل دیر آر سرٹن ریسٹرکٹیڈ ایریاز جس کے اندر جنات کو آنے کی اجازت نہیں ہے. جب کوئی جن کوئی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے، اس لیے کہ آسمانوں پر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے پاس انسانوں کے سال بھر کے اعمال ہوتے ہیں.
جب کوئی نافرمان شیطان اس انفارمیشن میں سے کچھ اچکنا چاہتا ہے اور ریسٹرکٹڈ جگہ پر جاتا ہے تو آسمان سے یہی ستارے جس کو اللہ نے بیوٹیفیکیشن کا سامان بنایا ہے، انہی میں سے کچھ ستاروں کو آگ بنا کر ان شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے. رجوم رجم کی جمع ہے. رجم سے ہی سٹوننگ ٹو ڈیتھ بنا ہے، اسی کی جمع رجوم ہے. اللہ انہی ستاروں کو جو بیوٹیفیکیشن کا سامان ہے، اللہ ان کو جنات کو شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو جو دوسرا مفہوم اس آیت کا مفسرین نے لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جنات آسمان کے اندر لمٹ کراس کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو جب انسان زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی، جبکہ آسمان کے مقابلے میں زمین کم ہے سائز میں، کم ہے ڈیپتھ میں، کم ہے اپنے پورے سرکمفرنس کے اندر. تو ایک مفہوم اس کا یہ بنتا ہے. دوسرا، جب جنات کی نافرمانی پر پکڑ ہو جاتی ہے تو اے انسان، اللہ نے تجھے دنیا صرف اور صرف زینت کا سامان سمجھنے کے لیے نہیں دی، ایز اے سبسٹنس بھی دی ہے، مقصد کے طور پر دی ہے. اس زمین پر رب کی بندگی کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ. جب نہیں کرو گے تو جنات کی پکڑ ہو سکتی ہے تو تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. دیر از تھرڈ مفہوم ود دا کنیکشن آف اسٹارز اینڈ ود دا مخلوق آف جن اینڈ انسان، جس کو مفسرین نے مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہے بمصابیح سے. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. وہ کہتے ہیں مصابیح اسٹارز ایک زمانے سے، پرانے زمانے سے، اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپ لوگ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی. وہ گائیڈنس لیا کرتے تھے ستاروں کی موومنٹ سے. ایسٹرولوجی تھی، نیومرولوجی تھی، یہ ہاروسکوپس پھر بعد میں بننے شروع ہو گئے. تو ایک تیسرا مفہوم اس آیت کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو الرٹ کیا ہے. وہ انسان جو ستاروں سے اپنی ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ نیویگیشن، اٹس اباؤٹ ایسٹرولوجی، اٹس اباؤٹ ہاروسکوپ. جو لوگ ستاروں کی موومنٹ سے، جس کو آپ کہتے ہیں زائچہ بناتے ہیں، زائچہ بنانے کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، ایبسلیوٹلی فوربڈن. جو لوگ ستاروں کی موومنٹ سے، جو لوگ 12 ہاروسکوپس اینڈ 15 کانسٹلیشن سے اپنی آنے والی زندگی میں مختلف لوگوں سے پروفیسیز کرواتے ہیں، ان کو الرٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فارچون ٹیلنگ کی طرف جانے والے لوگوں کو شیطانوں کے ذریعے ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اللہ کو ان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق نہیں بھیجنی پڑتی. جن شیطانوں کو وہ فالو کرتے ہیں ہاروسکوپ معلوم کرنے کے لیے، اللہ انہی شیطانوں کے ذریعے، انہی فارچون ٹیلرز کے ذریعے ان کو تباہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ کانسٹلیشنز میں، کانسٹلیشن سٹڈیز اس طرح سے کرنا کہ اپنی مستقبل کی پریڈکشنز کرنا، ہاروسکوپ سٹڈیز میں انوالو ہونا، یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی انسان کی گروتھ، انسان کے ایمان کو ہنڈرنس کے ساتھ جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہیں، یہ اللہ سے دور کر دیتی ہیں. تو انسانوں کو کبھی بھی ان چیزوں میں، ان علوم میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. آپ ایز اے فزکس سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے آسمان کی اور آسمان کی سیلیسٹیل باڈیز کی اسٹڈی کرتے ہیں، دیٹس اے سیپریٹ پارٹ. لیکن ان چیزوں کی اسٹڈی کرنا تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے، دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام ایٹ آل. یہ تیسرا مفہوم بنتا ہے. اور اسی سے جو بھی آپ کا سوال بھی آیا تھا، اسی لیے تمام علماء کلیئر کٹ منع کرتے ہیں اسٹے اوے فرام برتھ ڈیز اینڈ اینیورسریز، اسٹے اوے فرام پامسٹری، اسٹے اوے فرام ایسٹرولوجی، اسٹے اوے فرام نیومرولوجی، اسٹے اوے فرام فیوچر پریڈکشنز. مت دیکھیں ایسے پروگرامز جس کے اندر بیٹھ کر پورے کھلم کھلا طریقے سے مستقبل کی پریڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. بند کر دیں ایسے پروگرام. ڈو ناٹ بی پارٹ آف سچ تھنگس. تو اس کا تیسرا مفہوم ہے. امام بغوی کہتے ہیں اسی مفہوم کے انڈر کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ شیطان ہوتے ہیں جو جنات ہوتے ہیں، جن کو بعض دفعہ انسان استعمال کرتے ہیں تاکہ آسمانوں سے کچھ ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن ان کو مل جائے. تو ایسے انسانوں کو بھی، ایسے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ رجم کرتے ہیں. امام بغوی کے مطابق دوسری کیٹیگری ان شیطانوں کی ہے جو اصل میں انسان ہوتے ہیں. سورہ ناس میں آپ پناہ مانگتے ہیں، من الجنتی والناس. بعض انسان بھی
شیطان جیسے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں. امام بغوی کے مطابق جیسے نافرمان جن جو اللہ کی کسی بھی علم میں سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو رجم کیا جاتا ہے، وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے ہی وہ انسان جو کہتے ہیں آؤ میں تمہیں فیوچر کے بارے میں بتاتی ہوں، تمہارے جو آپ سے کہیں کہ اچھا میں بتاتی ہوں آپ کی شادی کس سال میں ہوگی، میں بتاتی ہوں آپ کے بچے کب پیدا ہوں گے، میں بتاتی ہوں آپ کا بچہ نماز کب پڑھنا شروع کرے گا، اور بیچاری بہت ہی پریشان ماں وہ ایسی باتوں میں فوراً جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گی، میں آپ کا ہاتھ دیکھ کر بتاؤں گی، آپ مجھے اپنی امی کا نام بتائیں پھر میں آپ کا ذائچہ بناؤں گی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کی اسلام میں اجازت بالکل نہیں ہے. یہ وہ کیٹیگری ہے جو انسان ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی زیادہ آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں جیسے کوئی نافرمان جن، جیسے کوئی شیطان آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، آئندہ سے یاد رکھیے گا، ایک جن اور ایک انسان. ہر وہ انسان جو آپ کو گناہ کی دعوت دے، ہر وہ انسان جو آپ کو گناہ کو معمولی بنا کر دکھائے، ہر وہ انسان جو آپ کو ان چیزوں کی طرف ڈائریکٹ کرے جس کی اسلام نے قطعاً ممانعت کی ہے، جو فوربیڈن ہے، اس انسان کے اندر اس موقع پر شیطانی ایلیمنٹ موجود ہے. یا تو اس انسان کی اصلاح کیجیے، اور اگر آپ اصلاح کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہیں اور وہ آپ کا اپنا رشتہ نہیں ہے کوئی، تو پھر آپ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیجیے. خدا نہ خواستہ اس طرف کوئی اولاد چلی جاتی ہے، ظاہر ہے پھر تو ماں نہیں چھوڑ سکتی نا اس کو، پھر تو ماں کو اس کی تربیت کرنی ہے. لیکن اگر کوئی دوست اس کیٹیگری میں آتی ہے جس کی کمپنی آپ کو اللہ کے گناہ کے اندر بار بار موٹیویٹ کر دیتی ہے، جس کی باتیں آپ کو گناہ کی طرف بار بار اٹریکٹ کرتے ہیں، جس کی باتیں سن کر آپ کو اسلام بہت معمولی لگتا ہے اور دنیا بہت رنگین لگتی ہے، جس کی باتیں سن کر آپ کی ٹیمپٹیشنز جو ہیں وہ اپنے پورے کلائمیکس پر چلی جاتی ہیں، اور وہ آپ کی دوست ہے، یا تو اس کو بدلیں، اور اگر آپ نہیں بدل سکتی اس کو تو اس کو چھوڑ دیں اور اس کے لیے دعا کرتی رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائے. تو امام بغوی کے مطابق دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں. شیطان کہتے کس کو ہیں؟ شیطان اس کو کہتے ہیں جو اپنی لمیٹیشنز کو پہچان جائے اور پھر ولنگلی لمٹ کراس کرے. دس از دا ایزی ٹرانسلیشن آف شیطان. جو اپنی لمیٹیشن کو پہچان جائے اور پھر لمٹ کراس کرے، اس کو شیطان کہتے ہیں. جس سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ حد توڑے گا پھر بھی وہ حد توڑے تو اس کو شیطان کہتے ہیں. تو بتا دیا گیا شیاطین جن اور انس دونوں میں سے ہوتے ہیں. ایک فورتھ پوائنٹ آخری لکھ لیں اس آیت سے جو مفسرون مینشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان میں ستارے دو کاموں کے لیے بنائے. اگر آپ انسانوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو خوبصورتی ہے سٹائل اور سبسٹنس ہے نیویگیشن. اگر آپ جنات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نافرمان جن تو اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے خوبصورتی اور مقصد بنایا رجم. ایک ہی نعمت ہے، ایک کے لیے نعمت ہے، ایک کے لیے لعنت ہے. ایک ہی ستارہ ہے نا. مثال کے طور پر انسان کے لیے سبسٹنس اور سٹائل کیا ہے؟ سٹائل ہے خوبصورتی، ستارہ خوبصورت ہے، اور سبسٹنس کیا ہے کہ وہ انسان اپنے راتوں کے سفر میں اپنی نیویگیشن کرتا ہے. انسانوں کے لیے کیا ہے اس کا سبسٹنس؟ کہ انسان رات میں ستاروں سے اپنی ڈائریکشن معلوم کرتا ہے. تو انسان کے لیے نعمت ہے دونوں طرح سے. شیطان کے لیے کیا ہو گیا؟ شیطان کے لیے اس کی نافرمانی پر یہ اس کو رجم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں ایک ہی چیز، ایک کے لیے نعمت، ایک کے لیے لعنت ہے. تو فورتھ مفہوم بنتا ہے ہر انسان اپنے اپنے عمل کی بیسس پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے دنیا کو اپنے لیے نعمت بنایا یا لعنت بنایا. اللہ کی مخلوقات کو اس نے اپنے لیے نعمت بنایا یا لعنت بنایا. انسان کا عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یہ چار اینگل آپ کو مختلف کلاسیکل سکالرز کی تفاسیر میں اس آیت نمبر 5 میں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ کائنات کو دیکھو، بار بار دیکھو، تمہارے اندر یقین بڑھ جائے گا. ابھی جو ہم نے بات کی کہ ہماری زندگیوں کے ریفرنس میں ہاروسکوپ اور کانسٹیلیشنز کے ذریعے فیوچر پریڈکشنز کرنا، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے چھوڑنا واقعی مشکل ہوتا ہے. یہ نہیں چھوٹے گا. ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں، خاص طور پر وہ چہرے، وہ لوگ
جو قرآن کی کلاسز کا حصہ 1 سال 2 سال سے نہیں 10-15 سال سے ہیں، ہم بھی اس فتنے کو اور ہم بھی اس امتحان اور آزمائش کو کانسٹنٹلی فیس کرتے رہتے ہیں. برتھ ڈے ہو یا اینیورسریز ہوں یا مختلف ڈیز کی سیلیبریشنز ہوں جو کیلنڈر کے ساتھ بار بار ریپیٹ کرتی ہیں، سو مینی تھنگس ٹوگیدر. ان سب چیزوں میں دیکھیں یہ نہیں چھوٹے گا آپ سے انڈیویجولی جب تک آپ اللہ کے کلام کے اوپر اپنے آپ کو بار بار نہیں لے کر آئیں گے. کرتین یاد آنا، جتنا آپ قرآن کے سامنے بار بار آ کر بیٹھتے ہیں آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. اللہ حق ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے اس کو شیطانی فعل کہا ہے. الٹیمیٹلی یہ چیز انسان کو شرک میں انوالو کر دیتی ہے. الٹیمیٹلی یہ چیز انسان کو رب پر توکل میں کمی کی طرف لے کر جاتی ہے. الٹیمیٹلی یہ چیز ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں سے دور کر کے شر والے لوگوں کے قریب کر دیتی ہے. الٹیمیٹلی یہ چیز ہمیں اپنی موت سے دور کرتی ہے. جب ہمارا ایک ایک دن ہمیں موت کے قریب کرتا ہے تو پھر ہمارے لیے ریئلائزیشن اس قرآن کے ذریعے اوتھینٹک ہونی چاہیے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے ایک کیمپین چلائی جائے کہ کتنے لوگ مجھے جوائن کریں گے. آج کے بعد ہم اپنے گھروں کے اندر بعض اوقات ہم اپنے گھر پر نہیں پورا اپلائی کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے بچے جوان ہیں، 25 سال کا بیٹا ہے، 40 سال کا بیٹا ہے، وہ نہیں مان رہا. obviously آپ اس کو کیا کریں گی؟ آپ کو اس کو ماریں گی، آپ اس کو کھانا نہیں دیں گی، آپ اسے بات نہیں کریں گی. اٹ ول ناٹ ورک. تو کم سے کم انسان اپنی ذات کے اوپر تو کام کر سکتا ہے نا. ایک کیمپین چلانے کا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں کہ کتنی خواتین آج کے بعد خود برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گی اور کسی برتھ ڈے کا حصہ نہیں بنیں گی. کتنا ینگ کراؤڈ اس کے لیے تیار ہے، اور اپولوجیٹک وے میں نہیں، کلیئرلی بتا کر. جب کوئی آپ کو انوائٹ کرے یہ نہیں میرے پیٹ میں درد، میرے سر میں درد، میں مصروف، میرا پیپر، مجھے امی کے ساتھ. اس طرح سے نہیں کہ میں اپولوجیٹکلی کہوں کہ میں اس کو مینشن نہ کر سکوں کہ میں کیوں نہیں آ رہی. میری خواہش ہے کہ بتا کر کوئی آپ کو انوائٹ کرے، وش بھی نہیں کریں لوگوں کو، اور آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ سے کہے تم نے میری برتھ ڈے پر مجھے وش نہیں کیا، بہت مسکرا کر اور بہت پیار سے کہیں. جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہمیں شیطانوں کے عمل کے قریب کر دیتی ہے یا ان لوگوں کے قریب کر دیتی ہے جو لوگ اللہ سے ہمیں دور کر دیتے ہیں، اب میں یہ کام نہیں کروں گی. آپ بھی مجھے جوائن کر لیں، میری کیمپین میں آ جائیں. لیٹس جوائن ہینڈ ٹوگیدر. دل چاہتا ہے کبھی کبھی ایسے کرنے کو، لیکن ابھی تک ہمت نہیں ہوئی کرنے کی. جسٹ لیو ایسٹرالوجی، لیو پامسٹری، لیو ہوروسکوپس. مت پڑھیں بھی نہیں. آپ کے سامنے بھی آ جائیں مت پڑھیں. بڑے بڑے ایپس بن گئے ہیں، کبھی ڈاؤن لوڈ مت کریں بلا وجہ. اس سے آپ کے ایمان جو ہیں وہ شیٹرڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آگے اللہ نے اسی آیت میں وہ جنات چاہے انسانوں میں سے ہوں یا وہ جنوں میں سے ہوں، وہ شیطان جنوں میں سے ہوں یا شیطان انسانوں میں سے ہوں، اللہ نے آیت کو کنکلوڈ کیا ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ان سب کے لیے اللہ نے بڑھنے والا عذاب رکھا ہے، بڑھنے والی آگ کا عذاب رکھا ہے. اعتدنا آتا ہے کسی چیز کو پرفیکٹ اماؤنٹ میں تیار کرنا، ایگزیکٹ پرفیکٹ اماؤنٹ میں کسی چیز کو تیار کرنا. یعنی اللہ نے مینشن کر دیا نافرمان انسانوں میں سے ہوں یا نافرمان جنات میں سے ہوں. اللہ نے ہر نافرمان کے لیے پرفیکٹ سزا تیار رکھی ہے. گو بیک آن دا فرسٹ ورڈ آف دا سورہ تبارک الذی. اللہ متبارک ہے. اللہ مومن کے لیے متبارک کیسا ہے کہ اللہ مومن کو اس کی قربانی پر اجر ان لمیٹڈ دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا، بیونڈ ایکسپیکٹیشن دے گا. اللہ نافرمان کے لیے بھی متبارک ہے. ابھی آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا نا، آپ نے کیا تھا. نافرمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے. کیا مسلمان جہنم میں جائیں گے؟ منافقین جہنم کے سب سے نچلے پورشن میں، جہنم کی بیسمنٹ میں ہوں گے، اور منافقین مسلم ہوں گے. نافرمان کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ مومن کے لیے متبارک ہے کہ اللہ ریوارڈ بڑھا چڑھا کر دے گا. اللہ کافر کے لیے متبارک ہے کہ اس کو سزا اتنی ہی دے گا جتنی وہ ڈیزرو کرتا تھا، جو اس کی غلطی تھی. اللہ سزا بڑھا چڑھا کر نہیں دے گا. یہ اللہ کا کافر کے ساتھ متبارک ہونا ہے. ریوارڈ میں بڑھا چڑھا کر دے گا، ان لمیٹڈ دے گا، اسٹیبلٹی والا دے گا. سزا اتنی دے گا جتنی جو انسان ڈیزرو کرتا تھا، جتنا اس کا گناہ تھا اتنی سزا دے گا. عذاب السعیر جو آیا ہے، السعیر کہتے ہیں
کسی ایسی آگ کو دیکھنا، ایسی آگ جو کانسٹنٹلی بڑھتی ہے، آگ کا شعلہ جو کانسٹنٹلی رائز کرتا ہے. عربی میں سعرن، سین عین را کے ساتھ، سعرن سین کی زیر، پرائز کو کہتے ہیں قیمت. پرائز کانسٹنٹلی بڑھتی ہے نا، پرائز میں آگ نہیں ہوتی، پرائز کانسٹنٹلی بڑھتی ہے تو اس کو سعرن کہتے ہیں. صغیر وہ آگ جو کانسٹنٹلی رائز کرتی ہے، بڑھنے والی آگ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر دی ہے کہ انسانوں کو، نافرمان انسانوں کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو کانسٹنٹلی بڑھے گی. اینڈ دیر از اے بیوٹیفل سائنس ان اٹ. جب انسان یا جنات، دونوں میں سے کسی کو بھی آپ لے لیں، جب آپ جن کو آگ میں ڈالیں گے، کیا جن ہائیلی فلیمیبل ہے؟ جن ہائیلی فلیمیبل ہے. جن کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے. تو جب ایک ہائیلی فلیمیبل چیز کو آپ سمجھیں گا، کسی جگہ پر ایک بڑے سے گڑھے کے اندر پیٹرول کی آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس میں ایک ٹینکر اور ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ دھماکہ، زوردار دھماکہ. اٹ ول رائز دا فلیم. تو جب کبھی بھی کوئی جن آگ میں ڈالا جائے گا کیا ہوگا؟ دھماکہ، بلاسٹ. جن از ہائیلی فلیمیبل. جن ایندھن ہے. انسان کو بھی جب ڈالا جائے گا، کسی جگہ پر آگ لگی ہو اینڈ اٹس اے ہیوج فلیم، اگر آپ پانی ڈال دیں اس جگہ پر کیا ہوگا؟ بجھے گی نہیں. پتا ہے نا بجھے گی نہیں. آگ بہت بڑی ہے اور آپ نے ایک پانی کا سپلیش مارا، آگ اور ایک دم سے بڑھے گی. دس از اے سائنس. اگر وہ آپ کو کچن کی سائنس میں وہ بتاتے ہیں پریکاشنری میجرز پہ، اگر آپ کے کسی برتن میں آگ لگ جائے تو کبھی پانی مت ڈالیں اس کے اوپر، بیکاز وہ ایک دم سے اور آپ کو فلیم کو رائز کر دے گا. تو جب کسی جگہ پر اس طرح سے آگ لگ جائے کچن کے اندر، وہ کہتے ہیں اس کو کور کر دیں تاکہ اس کا آکسیجن کانٹینٹ بند ہو جائے تو وہ بجھ جائے. جب جن جائے گا آگ میں تو جن بھی آگ کو رائز کرے گا، فیول ہوگا. کیا صرف جنات آگ کا فیول ہیں جہنم کی، یا انسان بھی؟ جب انسان جو کہ 70% پانی ہے، جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ہر انسان اپنے نافرمان جن کے ساتھ، اپنے نافرمان ساتھی قرین کے ساتھ آگ میں جائے گا، سو اٹ ول بی اے ہیوج بلاسٹ. اعتدنا پرفیکٹلی اللہ نے ایگزیکٹ اماؤنٹ میں سزا تیار کر کے رکھی ہے. تو انسان سوچ لے، انسان نے الرحمن کی محبت میں صراط مستقیم کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور اگر الرحمن کی محبت اتنی انکریجنگ نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر دل کرے آنے کا، تو الحسیب کی سزائیں ایسی ضرور ہیں کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر لے. آیت نمبر 6 آگے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے. پچھلی آیت میں شیطان تھے، اور اس آیت میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے. بِرَبِّهِمْ ہے، اپنے رب کا کفر کیا ہے. نافرمان بھی سن لے، اللہ کے دین سے جان چھڑانے والا بھی سن لے، اللہ کے دین پر باتیں کرنے والا بھی سن لے، نان مسلم بھی سن لے. رب تو ہر ایک کا ہے. رب ہر ایک کا ہے. نرشر چرشر اللہ ہر ایک کے لیے ہے. اللہ نے کہا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. کون لوگ ہیں یہ جن کو سزا دی جا رہی ہے؟ کن لوگوں کا ذکر ہے یہاں لکھے؟ نان مسلم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے رب کی بات کا انکار کیا. اس میں سب آتے ہیں. ہر وہ انسان جس کے کان پر اللہ کی بات پڑی، ہر وہ انسان. یاد رکھیں سورہ ملک میں کسی ایسے انسان کو ایڈریس نہیں کیا گیا جس کے کان پر اسلام کی آواز نہیں گئی تھی. سورہ ملک میں جتنی سزائیں ہیں، تمام اسکالرز کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں جتنی سزاؤں کا ذکر آیا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو نان مسلم تھے اور اتفاق سے ان کے کان پر کبھی اسلام کی پکار پڑی ہی نہیں. کسی مسلمان نے ان کو کبھی اسلام کی دعوت دی ہی نہیں. وہ جانتے ہی نہیں تھے رسول اللہ کون ہے. یہ اس کیٹیگری کی بات نہیں ہے. کافر کون ہے یہاں پر؟ وہ جس کو معلوم تھا اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون ہے.
اسلام کی اصل پریچنگز، مین پریچنگز، اسٹرکچرڈ پریچنگز کیا ہیں، اور پھر انہوں نے انکار کر دیا، یہ ان کی سزا کی بات ہے۔ اس میں مسلمان بھی آتے ہیں جن کو اللہ نے آؤٹ آف رحم، آؤٹ آف محبت کلمہ گو بنایا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کو ڈینائی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے بریکٹ میں فکس کر دیا، رحمت کے بریکٹ سے باہر نکال دیا۔ تو الرحمن کے بعد اسی سورہ ملک میں پیچھے اللہ کا نام آیا تھا نا، الرحمن، خلق الرحمن آیا تھا، اب آپ کو اللہ کا ایک اور نام مل رہا ہے اس آیت کے اندر، رب۔ اللہ ابھی بھی نہیں آیا، اللہ کا نام آیا ہے رب۔ جو اللہ سے محبت کرنا سیکھ لے گا، جو رحمان کو پہچان لے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ رحمان رب کیسے ہے۔ میں تو سانس لے نہیں سکتی جب تک کہ میرا رب نہ چاہے، میں کان سے بات سن نہیں سکتی جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ ہم نے صبح سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ انہیل کیا اور کتنی مرتبہ ایکسہیل کیا، ہم تو گن بھی نہیں سکتے۔ ایون کتنی مرتبہ ہم نے اپنے سلائیوا کو ایسے کر کے سوالو کیا، ہم گن نہیں سکتے۔ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں کو بلنک کیا، ہم گن نہیں سکتے۔ ہمارے دل نے کتنی مرتبہ بیٹ کیا، ہم گن نہیں سکتے۔ جو الرحمن کی محبت کو پہچان جائے گا وہ رب کے مقام کو ضرور پہچانے گا، اور جو رب کے مقام کو پہچانے گا وہ اپنے آپ کو عبد بنا کر رکھے گا۔ مجھے اللہ کی بات ماننی ہے، چاہے میرا دل کرے یا نہ کرے، چاہے میرے آس پاس کے فرینڈز مجھے انکریج کریں یا نہ کریں، چاہے میرے گھر کے لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ اصول یاد رکھیں، گھر والوں سے جھگڑا تو نہیں ہوگا، ہاں آپ کے اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کو ناراض ہونے دیں، آپ اللہ کی عبادت کریں گی اور پھر آپ ڈبل اخلاق کے ساتھ ان کو منائیں گی، ان کا خیال رکھیں گی، ان کی خدمت کریں گی۔ کبھی ماں باپ اولاد کو دین پر نہیں چلنے دیتے، تو کیا اولاد کے پاس رائٹ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دور کر لے کہ کیونکہ یہ میرے دین کے سپورٹرز نہیں ہیں سو آئی ہیو اے جسٹیفیکیشن کہ اب میں ان کی بات نہ مانوں، ان کی خدمت نہ کروں، ان کی رسپیکٹ نہ کروں؟ نہیں، آپ کو امتحان بہت سخت ہے، آپ کو اللہ کی بات پر بھی جمنا ہے اور ماں باپ کی خدمت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ جو ہنگر سٹرائک پر چلی گئی تھیں، یہ کہہ کے کہ جب تک کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہہ رہی تھیں، وہ رسول اللہ سے دور ہونے کا کہہ رہی تھیں، اور اللہ نے آیات نازل کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ماں کہہ رہی ہے اللہ کی ناشکری کرو، اور اللہ نے آیات نازل کی ماں کے ساتھ جو بھی کرنا، ماں باپ کے ساتھ جو بھی کرنا، بہترین کرنا۔ مانیں گے ہم اللہ کی بات، لیکن رسپیکٹ، خدمت اور ماں باپ کا ادب اور اخلاق اپنا بہترین بڑھا دیں گے۔ تو جو اللہ کا مقام پہچان جاتا ہے وہ اپنا عبد ہونا پہچان جاتا ہے۔ لیکن دنیا مشکل ہے اس وقت، اس لیے کہ آزمائشوں والی ہے، دنیا میں خواہشات ہوتی ہیں، دنیا میں زیادہ تر لوگ، اکثریت اللہ سے دور جانے والی ہے، دنیا میں اکثریت کا اللہ کی اطاعت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سیلف کریٹڈ ہے۔ میجورٹی مسلمان اپنی پسند کی دنیا، اپنے پسند کے لائف سٹائلز، اپنے پسند کے اسلام میں پک اینڈ چوز پر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کو کھڑا کرے گا اور آڈ ون آؤٹ بنے گا اور کہے گا کہ میں قرآن کے حق کو حق بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گی، اس پر آزمائش آئے گی، مشکل آئے گی، اس کو ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی سورہ ملک ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ ٹف ٹائمز کے اندر مومن کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوگا۔ آپ کو اللہ کی مدد نظر نہیں آئے گی ہر وقت، لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کانسٹنٹلی ہوگی۔ کبھی آپ کے دل کو فرشتہ تسلی دے گا، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون ڈال دے گا، کبھی اللہ آپ کو سلا دے گا جب آپ بہت سخت ٹینشن میں ہوں گی، اور جب آپ اٹھیں گی تو آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ یہ سب اللہ کی مدد کے، اللہ کی افواج کے مختلف طریقے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے ہم اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اگر آڈ ون آؤٹ بنتے ہیں تو بن جائیں، بس ساتھ ساتھ اس میں جو کرنے کا کام ہوتا ہے، جب آپ خاندانوں میں آڈ ون آؤٹ بنے، آپ کا اخلاق رسول سے نیچے نہ آئے۔ اخلاق رسول سے نیچے آئے گا، شیطان پکڑ لے گا آپ کو وہیں سے۔
اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والوں ہی کو ٹریپ کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ لوگوں کو عبادت کے ذریعے نہیں روک پاتا، بد اخلاقی سے ساری نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے۔ انسان کے 2 جملے بدتمیزی سے بولے ہوئے، بد اخلاقی سے بولے ہوئے اس کی عبادات کو کھا جاتے ہیں، بالکل جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے نافرمانوں کے لیے عذاب جہنم تیار کیا ہے۔ جہنم کا لفظ اصل میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ پرشین لینگویج کا لفظ ہے، مینلی اس کا روٹ پرشین ہے۔ جہنم پرشین میں، فارسی زبان میں جہنم کہتے ہیں کوئی بہت گہرا گڑھا جو ہوتا ہے۔ ہیبرو لینگویج میں بھی جہنم کا لفظ جو تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا، وہ گہنام کہا کرتے تھے۔ گہنام GH کر کے لکھتے ہیں۔ گہنام کہتے تھے ایسی جگہ کو جو ایک ویلی ہے اور کوڑے سے بھری ہوئی ہے، ٹریش سے بھری ہوئی ہے۔ جب ان دونوں مفہوم کو آپ ملاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں جہنم کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ پرشین لینگویج میں کہتے ہیں ڈیپ گڑھا، بہت گہرا گڑھا، جہنم، اور ہیبرو لینگویج میں کہتے ہیں گھنام سے ایک ایسی ویلی جو ٹریش سے بھری ہوئی ہے۔ سو فائنلی جہنم ایسی جگہ ہے جو بہت ڈیپ ہے، ڈیپ ڈاؤن۔ جنت درجات میں بلند ہوتی ہے، جنت کے درجات ہوتے ہیں، اور جہنم کے ادراک ہوتے ہیں، درک ہوتے ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3 جو ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں۔ تو جہنم وہ جگہ ہے جو بہت ڈیپ پٹ ہے اور کوڑے سے بھرا ہوا ہے۔ کوڑا کیا ہے؟ انسان اور جن۔ جہنم ایسا ڈسٹ بن ہے جس کے اندر انسان اور جن جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور بہت گہرا گڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرومیننٹ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بہت زوردار بلاسٹ کی آواز سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70 سال پہلے جہنم کے ایج سے، اس کے منہ سے ایک پتھر کو، ایک راک کو نیچے پھینکا گیا تھا، اس کی گہرائی میں، اس پٹ میں۔ 70 سال کے بعد اس راک نے اس کے باٹم کو ٹچ کیا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 7، اذا القوا فیہا، جب وہ سب اس میں ڈالے جائیں گے۔ اذا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کام کا فوراً ہونا، جیسے ہی، the moment they will be thrown into it۔ اذا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ ایک آواز سنیں گے جس آواز کو شہیق کہا گیا ہے۔ میں بھی بتاتی ہوں شہیق کیا ہوتا ہے۔ شہیق از دا ورسٹ پینفل ساؤنڈ، جس کو آپ برینگ آف اے ڈونکی کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کوئی خدا نخواستہ اللہ کی مخلوق میول کو یا گدھے کو ڈی گریڈ کرنا مقصد نہیں ہے۔ جب لوگوں کو آبجیکشن کرنا ہوتا ہے نا، سو کالڈ انٹیلیجنسیا ہمارا، جب ہم اس طرح سے قرآن کی باتوں کو، قرآن کے الفاظ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ I do remember ایک جگہ پر میں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا۔ So one of the lady came to me, she said آپ نے گدھے کو ڈیگریڈ کیسے کر دیا؟ تو میں نے کہا میں نے کہاں سے ڈیگریڈ کیا ہے، کم آن۔ تو گدھے کی انسلٹ ہو گئی۔ گدھے کی انسلٹ ہمیں پنچ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاؤں کے نیچے آتی رہیں، قرآن کی آیات اور شریعت کے احکامات ہم ہر دن توڑتے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ہم ہر دن اپنے عمل اور اپنے حلیہ سے مذاق اڑاتے رہیں، تب ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاؤ یو کین انسلٹ اے ڈونکی؟ اس پر تو ہمارے دل میں، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ ہیں ہم مسلمان۔ تو اس وقت تو جگانے کی سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شہیق کی آواز جو ہے وہ برینگ آف اے ڈونکی سے ریزمبل کرتی ہے۔ اور یہ صرف مقصد کیا ہے بتانے کا، شہیق برینگ آف دا ڈونکی سے کیوں ریزمبل کرتی ہے؟ بیکاز آپ نے اور میں نے جہنم نہیں دیکھی، اللہ نہ کرے اللہ ہم میں سے کسی کو دکھائے، ہم نے یہ آواز نہیں سنی، تو اللہ ریزمبلنس پریویو کے طور پر دکھاتا ہے، بالکل جیسے ہم نے جنت نہیں دیکھی، دنیا میں پریویو ہے، اسی طرح سے اللہ نے یہاں پر ایک پریویو دیا ہے سننے والوں کو تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کا برینگ کرنا سنیں گے، وہی تفور، اور وہ ارپٹ ہو رہی ہوگی، بہت تیزی سے ارپٹ ہو رہی ہوگی، بوائل کر رہی ہوگی۔ دیکھیں پچھلی آیت میں یہ تھا اللہ نے جہنم
تیار کی ہے. جہنم کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی, ایک گہرا پٹ جس کے اندر ٹریش بھرا ہوا ہے. جب ٹریش میں اب مزید آیا اذا القوا فیہا, جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. کون ڈالے جائیں گے اس میں؟ پیچھے والی آیت میں جو آیا تھا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا, جب انکار کرنے والے, نافرمانیاں کرنے والے اس جہنم میں ڈالے جائیں گے. اینڈ ریمبر اٹس اے ڈسٹ بن. آپ کیلے کے چھلکے کو رسپیکٹ کے ساتھ آرام سے ڈسٹ بن میں رکھتی ہیں یا آپ وہیں سے پھینکتی ہیں نشانہ لگا کے؟ بعض دفعہ بچوں سے کہو بیٹا ذرا جا کے ڈسٹ بن میں ڈالو, وہیں سے نشانہ مارتا ہے. اماں کہتی ہیں بیٹا یہاں سے تو میں بھی نشانہ مار سکتی تھی, میں چاہ رہی تھی تم اٹھ کر چلی جاتے. جب آپ ڈسٹ بن میں ٹریش پھینکتے ہیں آپ ریسپیکٹفلی نہیں پھینکتے, آپ اس کو انسلٹنگ وے میں آپ اس کو تھرو کرتے ہیں. تو جب انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ریسپیکٹفلی نہیں رکھا جائے گا, ہاتھوں میں پکڑ کے نہیں رکھا جائے گا, اس ٹریش میں, اس ویلی میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے کہ کوڑا ورتھ لیس ہوتا ہے. کیا جو چیز ٹریش ہوتی ہے وہ شروع سے ورتھ لیس ہوتی ہے؟ تھنک آف آم کا چھلکا, جب تک وہ آم پہ لگا ہوا ہے تب تک تو بڑا فائدہ مند ہے, اس لیے کہ آم کا چھلکا آم کے اندر کے پلپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آم کا چھلکا اوپر سے اتار دیں گے, پلپ جلدی خراب ہو جائے گا. جو ٹریش تھا وہ شروع سے ورتھ لیس نہیں تھا. ان دا پوائنٹ ہیئر جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ جو للذین کفروا تھے, اللہ نے ان کو ورتھ لیس پیدا نہیں کیا تھا. اللہ نے ان کو اشرف المخلوق بنا کر پیدا کیا تھا. اللہ نے ان کو فیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا تھا. اللہ نے ان کو بصارت انسائٹ کے ساتھ پیدا کیا تھا. اللہ نے ان کو عقل انٹلیکٹ کے ساتھ پیدا کیا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنے عقل, انٹلیکٹ, بصارت, 5 سینسز, اپنے جسم اور اپنے تمام تر مقصد سے وہ چیز نہ حاصل کی جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا, so now they are trash. اللہ کے لیے جو انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا, اللہ کی نظر میں اس انسان کی حیثیت, اس کی عقل کی حیثیت ٹریش کی طرح ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ورتھ لیس ہیں وہ اللہ کی شکل میں. اور یہ حقیقت ہے, آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے, ہاتھ دیا ہے تاکہ آپ اس کا استعمال کریں چیزوں کو لفٹ کرنے کے لیے. ایک انسان, میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے, ایک انسان اپنا ہاتھ کسی بھی بیلٹ میں باندھ لیتا ہے اپنے جسم کے ساتھ, اور 2 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے باندھا رکھتا ہے, کیا ہوگا؟ ہیلدی انسان تھا, بالکل صحیح ہاتھ تھا اس کا, لیکن 3 مہینے 4 مہینے اس نے اپنے ہاتھ کو بیلٹ سے کس کے باندھ لیا. اب 4 مہینے کے بعد جب کھولے گا اپنا ہاتھ تو کیا ہوگا؟ میڈیکل سائنس کیا بتاتی ہے؟ اٹ ول بی یوز لیس. اس کو ایمپوٹیٹ کرانا پڑے گا, کٹوانا پڑے گا, بیکاز جس مقصد کے لیے ہاتھ دیا تھا اس نے وہ مقصد نہیں اس سے استعمال کیا, اب وہ ضائع ہو گیا, ہاتھ ورتھ لیس ہو گیا. اللہ نے عقل دی تھی تاکہ اللہ کی عبادت کے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ سیکھتے. اللہ نے عقل دی تھی تاکہ قرآن پر بار بار غور کرتے. اللہ نے وقت اور صحت دیا تھا تاکہ قرآن کا علم حاصل کرتے. اللہ نے زندگی دی تھی تاکہ رحمان سے محبت کرتے. لیکن ان میں سے کسی نعمت کو, ان میں سے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا, تو اب ان کے پاس چاہے آنکھیں ہوں, کان ہوں, دل ہوں, ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں. سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں آتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, دل تو ہے, دھڑکتا بھی ہے, لیکن سمجھ نہیں ہے اتنی کہ اللہ کو پہچان سکے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں لیکن جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نظر نہیں آتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان بھی ہیں لیکن ان کانوں سے وہ نہیں سنتے جو سننے کا اللہ نے کہا ہے. اولئک کالانعام, یہ لوگ بالکل کیٹلز کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اللہ نے ہر نعمت دی تھی, اور یہ اس کیفیت کے ساتھ انسان پیدا نہیں ہوتے. جب انسان بائی چوائس اپنے آپ کو اللہ کی پہچان آنے کے بعد بھی اللہ کی فرما برداری سے دور کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نافرمانی اور گناہ کے لائف سٹائل پر جما کر رکھتے ہیں, تب یہ سورہ آراف کی کیفیت ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ کان ہوتے ہیں مگر وہ سنتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. زبان ہے, بولتے ہیں, وہ نہیں بولتے جو اللہ نے بولنے کا کہا ہے, وہ بولتے ہیں جس سے ڈیفائنس نافرمانی نظر آتی ہے. جن کو آپشن ملا اور بار بار انہوں نے ریفیوز کر دیا, یہ ان کی بات ہے. جنہوں نے قرآن سننا پسند نہیں کیا,
بعض لوگ اتنا بودر ہوتے ہیں، قرآن کا لیکچر تو دور کی بات کہ آپ ان کو واٹس ایپ پر کوئی ریمائنڈر بھیج دیں. اگر آپ بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت بھی لگا لیں نا تو کہتے ہیں پلیز اس کو بھی بند کر دیں یا ہیڈ فونز لگا لیں، ہم نے نہیں سننی. بعض لوگ اتنا بودر ہوتے ہیں. یہ ایسے انسان جنہوں نے قرآن سننا پسند نہیں کیا، اب وہ کیا سنیں گے؟ سمعوا لها شہیقا. ایسے انسانوں کو پھر آخرت میں شہیق آواز سننے کو ملے گی، جہنم کی ڈریڈ فل انہیلنگ سنیں گے. شہیق اصل میں عربی زبان میں عرب بولتے تھے ایک ایسی آواز جو نہایت لاؤڈ، بہت تکلیف میں، چیسٹ میں سے نکلے. دس از شہیق. لاؤڈ، چیسٹ سے نکلے اور بہت ہی ہائی پچڈ ہو. عربی میں کہتے تھے آخرو صوت الحمار. جب گدھا مر رہا ہو، میول کا انتقال ہو رہا ہو، مر رہا ہو، تو جو اس کی چیسٹ سے آخری آواز نکلتی ہے اس کو وہ شہیق کہتے تھے. ابھی بھی ہم یوزلی بہت سے جانوروں کی آوازیں سنتے ہیں، ایون آپ لائن کی آواز بھی سنتے ہیں تو آپ کو بودر نہیں کرتی ہے، پر جب آپ گدھے کی آواز سنتے ہیں تو ایک دم سے آپ کے کانوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سوچیں جہنم میں یہ آواز، جہنم میں گرنے والا، اذا القوا، دا مومنٹ وہ فال کرنا شروع کرے گا اس کو یہ شہیق کی آواز آنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس آواز میں کیا مینشن کیا ہے؟ تکلیف. جنہوں نے بائی چوائس اپنے 5 سینسز سے اپنے آپ کو عقل کا استعمال کرتے ہوئے قرآن سے دور رکھا، قرآن کے قریب نہیں لائے، جن کے کانوں پر قرآن کا پڑھنا ان کے لیے بہت نامناسب ایکسپیرینس ہوتا تھا، ان پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوتا تھا، جن کے لیے اسلام کی باتیں ویسٹ آف ٹائم ہوتی تھیں، جن کے لیے اسلام کی باتیں ہر وقت لیکچر دیتی رہتی ہیں. اماں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جتنا ینگ کراؤڈ، جب ماں اچھی بات بتاتی ہے اور جب ماں دین کی بات بتاتی ہے اور بیٹا یا بیٹی بولتے ہیں چلو جی اماں کا لیکچر سٹارٹ، اماں مجھے لیکچر نہیں سننا. ایٹ لیسٹ جتنی بچیاں مجھے سن رہی ہیں اور جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں یا جن بیٹوں کو یہ آواز جائے گی، کبھی بھی ماں باپ کے یوزلی ماں کو بھی بیچاری کو سننا پڑتا ہے، اس لیے کہ ابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا لیکچر دینے کا. ابا تو بزی اتنے، ابا نظر ہی آ جائیں تو بڑی بات ہے، ورنہ تو ابا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا نا. ابا تو کہتے ہیں 2 دفعہ کہا، سننا ہے سنو، نہیں سننا ہاں سنو، میں کون سا سنا رہا ہوں تمہیں. یہ تو ابا، دس از دا مائنڈ سیٹ آف ابا. جنرل ابا ایسے ہی ہوتے ہیں. کچھ زیادہ جو ہیں وہ درد مند ابا ہوں گے تو وہ بیچارے بار بار لے کے بیٹھ جائیں گے اماں کی طرح. لیکن ماں کا دل رحم سے بھرا ہے. ماں کے اندر اللہ نے ووم رکھا ہے نا، ماں کے اندر اللہ نے محبت، کمپیشنیٹ، کیئرنگ فیلنگز بہت بھر کر رکھی ہیں. تو ماں درد محسوس کرتی ہے جب دیکھتی ہے کہ اولاد غلط ڈیسیژن لے رہی ہے. اس محبت میں، اس درد میں بار بار کہتی ہے. کوئی بیٹی آج کے بعد اپنی ماں کو کم سے کم نہ کہے، چاہے دل میں آئے، چاہے زبان کی ٹپ پر یہ جملہ آ جائے، اما اسٹاپ گیونگ می لیکچرز، چاہے ٹپ پر بھی آ جائے، آئے گا نا، ٹپ پر عادت ہوتی ہے تو آتا ہی ہے، بس زبان سے باہر نہ آئے. زبان کی ٹپ تک آ گیا، جسٹ ٹیپ یور ماؤتھ، جسٹ ٹیپ یور ماؤتھ. خود لے لیں پکڑ کے اپنے منہ پر ایک ماسکنگ ٹیپ لگا لیں، ٹیپ یور ماؤتھ. کیا پتہ اسی صبر پر، اسی اپنے جملے کو روکنے پر، اسی اپنے جملے کو اس نیت سے روکنے کو کہ کہیں میں نافرمانوں میں شامل نہ ہو، جو کیا پتہ صرف اس عمل پر اللہ جنت دے دے. وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو صرف ایک جانور کو، پیاسے جانور کو پانی پلانے پر جنت دے سکتا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو ماں کی نافرمانی سے روکوں گی، اللہ کی نافرمان بننے سے روکوں گی، چاہے ایک جملے سے ہی روکوں، کیا اس اختیار میں اس کے نہیں ہے کہ وہ مجھے اس بات پر جنت دے دے؟ تو آئندہ کوئی بیٹی اپنی ماں کو کبھی یہ جملہ نہ بولے کہ اما اسٹاپ گیونگ می لیکچرز. اس لیے کہ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب ان کے کانوں پر قرآن پڑھتا تھا، ماں کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت، رسول کی فرما برداری. بیٹا یہ چوائس ٹھیک نہیں ہے، بیٹا اس کے لیے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوں گے. اور ہم کہتے ہیں اماں پلیز چپ ہو جائیں، مجھے آپ کا لیکچر نہیں سننا ہے. تو کہیں ہم اس جملے کی وجہ سے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا کی کیٹیگری میں نہ آ جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ پھر کانوں میں شہیق کی آواز آخرت میں سننی پڑے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بائی چوائس اللہ کی بات سننا نہیں پسند کیا، تو آخرت میں اب یہ شہیق سنیں گے. اللہ نے ہر مخلوق کو جن ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر مخلوق اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، سوائے 2 مخلوقات کے جن میں سے اکثریت ڈیفائنس پر ہے، انسان اور جن. ہم نے جنوں کے ساتھ جہنم کا فیول نہیں بننا.
ہم نے انسانوں کی اکثریت کی طرح اللہ کی ناقدری نہیں کرنی. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، جس کو محسوس ہو جائے اس کلام کے ذریعے اپنی زندگی کو ایلیویٹ کرے. تو نافرمان کیا سنیں گے؟ سمعوا لها شہیقا، وہ اس جہنم کی ڈریڈ فل چیخیں سنیں گے. خود نہیں چیخ رہے، سمعوا لها. کون چیخ رہا ہے؟ جہنم چیخ رہی ہے. بلیزنگ فائر، گہرا گڑا، اور انسان نیچے گر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹرامیٹک آوازیں، لاؤڈ آوازیں جو کانوں پر آ رہی ہیں، ہاریبل آوازیں. پلس واہیہ تفور، مزید یہ کہ جہنم بوائل کر رہی ہوگی. اللہ ہمیں سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. تفور سے ہی فارا یفورو سے ہی فوارہ بنا ہے، فاؤنٹین میں برسٹ ہوتا ہے نا، پانی اوپر کی طرف آتا ہے. تفور جہنم آگ میں اور اپنے فیول میں بوائل کر رہی ہوگی، لٹرلی بوائل کر رہی ہوگی. آیت نمبر 5 میں آیا تھا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ نے اس میں ایسے فلیمز رکھے ہیں، ایسا فیول ہے کہ بلاسٹ ہو رہے ہیں. اور مزید بلاسٹ کے اندر کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر جہنم میں آواز ہائی پچ ہوگی، پلس واہیہ تفور، یہ بوائل کر رہی ہوگی. آج کل سب افطاری میں کچھ نہ کچھ تو آبزرو کرتے ہیں نا، آئل بہت گرم ہو اور آپ اس میں فرینچ فرائز موئسچر والے ڈال دیں، کیسی آواز آتی ہے؟ واہیہ تفور کا ایک گلمس ہے، شاید 0.0000001% گلمس ہے، ایک گلمس. سفیان الثوری کہتے ہیں کہ جہنم کا یہ انداز جو یہاں ڈسکرائب کیا گیا ہے، یہ بالکل ویسے ہے کہ جب آپ بھڑکتے ہوئے آئل کے اندر جس کا ٹیمپریچر اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے زیادہ ہو، اس میں 1 گلاس پانی ڈالیں تو جو آواز آئے گی، دیٹ ہسنگ ساؤنڈ، وہ آپ کو جہنم کی اس تفور کے لفظ میں مل رہی ہے. اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا کر رکھے. اللہ نہ ہماری زبانیں اتنی تیز ہوں کہ ہم اپنی زبانوں سے اسلام کے خلاف کوئی جملہ بول جائیں. اللہ نہ ہماری زبانیں اور مزاج اتنے سخت ہوں کہ ہم غصہ کر کر کے اپنے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں. اللہ نہ ہمارے اندر غصہ اتنا بڑھ جائے کہ ہمارے غصے کی وجہ سے ہمارے اخلاق ضائع ہو جائیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارا آج دنیا کا غصہ ہمیں جہنم کے غصے کے لیے ایلیجبل بنا دے، اس لیے کہ جہنم بہت غصے والی مخلوق ہے. جہنم کا ایگریشن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پر جو دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ اپنے غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کی غصے کے ذریعے. اور آج کل اولادیں، چاہے اولاد خود 50 سال کی ہے، چاہے اولاد خود 15 سال کی ہے، اولادیں ماں باپ پر بہت غصہ کرتی ہیں. آپ نے یہ بات ایسے کیوں کہی؟ جوان بیٹیاں، شادی شدہ بیٹیاں اپنی بوڑھی ماں کو ایسے بولیں، آپ نے میرے میاں سے ایسی بات کیوں کی؟ ہمیں اپنی بیٹیوں کا غصہ کرنا نظر آتا ہے، ہمیں اپنی ماں کے سامنے غصہ کرنا نظر نہیں آتا. غصہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. غصہ آپ کو اور مجھے اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا. غصہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے. غصہ انسان کو شیطان کے سائے میں اس کی دوستی کی طرف بار بار اٹریکٹ کرتا ہے. اور کبھی نہ بھولیں دین پڑھنے والے، وہ 3 لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم کی گہرائی میں پھینکا جائے گا. ایک وہ جو دین کا علم دینے والا تھا، اللہ سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈلوائے گا. اور کیسے ڈلوائے گا؟ حدیث کا مفہوم آتا ہے فرشتے اس کے ماتھے کے بال سے گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے کہ کہا یہ جائے گا تو نے اللہ کی خاطر دین نہیں پھیلایا، تو نے شہرت کی خاطر دین پھیلایا. وہ شہید جو دنیا کی نظر میں شہید تھا، شہید فی سبیل اللہ، سب سے پہلے قاری کے بعد، اسکالر کے بعد پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. دین سے جڑا ہوا تھا نا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا. اللہ کہے گا تم نے شہادت دنیا کی شہرت کے لیے کی تھی اور دنیا کی شہرت تم کو مل گئی، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تیسرا جس کو سب سے پہلے، اور یہ تینوں مسلمان ہیں جن سے جہنم پہلے فل ہو رہی ہے، تیسرا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کثرت سے صدقہ کرنے والا تھا. اللہ کہے گا تم نے دنیا کے نام کے لیے صدقہ کیا، دنیا کا نام تم کو مل چکا، جاؤ اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. فرشتے تینوں کو ان کے ماتھے کے بالوں سے کھینچتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے. اور پھر وہ شہیق سنیں گے، پھر وہ تفور کو محسوس کریں گے، پھر وہ عذاب سعیر کو محسوس کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہم آجرنا من النار.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمیں عذاب سے اپنے ہلاک نہ کیجیے گا، اللہ نہ دنیا میں ہمیں رسوا کیجیے، نہ روز محشر رسوا کیجیے گا، نہ جہنم سے رسوا کیجیے گا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لیجیے، اللہ ہمارے غصے کو ختم کر دیجیے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجیے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو بہترین طریقے سے اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمارے بچوں کو ہم سے بھی دین میں آگے عمل میں لے کر جائیے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ رمضان کی برکت سے، آخری عشرے کی برکت سے ہماری اولادوں کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دے، اللہ آخری عشرے کی برکت سے، اللہ آخری دنوں کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون اور محبت اور دین کے لیے ہارمنی اور فرما برداری عطا فرما دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا دین میں ساتھی بنا دے، اللہ ہمیں دین میں بہترین طریقے سے آگے بڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں دنیا میں شہرت کے لیے نیکیاں نہیں کرنی، اللہ ہمیں صرف اور صرف آپ کی رضا چاہیے، اللہ ہمارے بچوں کی فزیکل، ایموشنل اور اسپرچول حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی، اللہ آپ ہاتھ پکڑ کر ہمیں طریقہ سکھا دیجیے، اللہ ہماری موت سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی فرما برداری نصیب فرمائیے، اللہ ہماری موت سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی فرما برداری اور آپ کے راستے کی ہدایت دیکھنا نصیب فرمائیے، اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیجیے، اللہ جہاں جہاں مسلمان امت پریشان ہے اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائیے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے، اللہ جن بچیوں اور بچوں کے پروپوزلز مائیں دیکھ رہی ہیں اللہ ان کو نیک سپاؤسز عطا فرمائیے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک سپاؤس عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی بہترین جنتوں کا وارث بنا دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جزاک اللہ خیرا۔